رونے سے کام بنتے ہیں. ہمارے حضرت بڑی عجیب بات فرماتے ہیں. دیکھو بچپن میں ہمیں چھوٹا بچہ جب ہوتا ہے وہ سنتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی میں کیا سن رہا ہوں. وہ دیکھتا بھی ہے تو اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی میں کیا دیکھ رہا ہوں. لیکن اس کے سارے مسئلے جو ہے نا ایک رونے سے حل ہوتے ہیں. رو پڑا، ماں کو پتہ چلے اس کو بھوک لگی ہے. رو پڑا، پتہ چلے جی اس کو نیند آ رہی ہے. رو پڑا جی اس کے پیٹ میں درد ہے. تو فرمایا رونے سے اس کے سارے مسئلے حل ہوئے تھے، اور ہم جب سے رونا بھولے تو سارے مسئلے ہمارے پھنس گئے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا، میں نے پایا ہے اسے اشک سحرگاہی میں، جس درے ناب سے خالی ہے صدف کی آغوش، کہ میں تہجد میں اٹھ کے رویا ہوں اللہ کے آگے، تب میری شاعری میں اللہ نے اثر پیدا کر دیا. تو ہم بھی یہ رونے والا کو اپنائیں. اچھا اگر رونا نہ آئے نا تو اللہ ایسے کریم ہے، مہربان ہے کہ رونے والی شکل کو بھی قبول کر لیتے. اس لیے مفہوم ہے کہ علم تبکو فتبا، اگر رونا نہ آئے رونے والی شکل بنا لو تو اللہ اس میں بھی بندے کو معاف کر دے. رونے جیسا منہ ہی بنا لو اگر ہے آنسو خفا، اس کی رحمت کو تو بخشش کا بہانہ چاہیے. تو بہرحال انشاءاللہ آخر پہ ہم کم از کم رونے والی شکل بنا کے دعا مانگیں گے. لیکن ابھی ہم سوال جواب کا جو ہے شروع کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک سیکھنے کا طریقہ ہے کہ بندہ دل میں مختلف سوالات آتے رہتے ہیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں، مختلف مسائل آتے رہتے ہیں، مختلف باتیں ذہن میں گھومتی رہتی ہیں، تاکہ ان کو اگر آپ پوچھیں گے اور سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، تو اللہ جو کچھ میرے دل میں ڈالے گا میں جواب دوں گا. کیونکہ ہم جب بیان کے لیے بیٹھتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں دل میں بات کہ یا اللہ جو میرے فائدے کی چیز ہے وہ میرے منہ سے نکلے، اور جو لوگوں کے فائدے کی چیز ہے وہ میرے منہ سے نکلے. جیسے آپ لوگ سن رہے ہیں اسی طرح میں بھی اپنی باتیں سن رہا ہوں کہ اللہ میرے منہ سے کیا نکلوا. میں کہتا نہیں کہلواتا ہے اللہ، سخن میرے بس میں کہاں اللہ. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال